اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من عصی اللہ ذلہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ من عصی اللہ ذلہ، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ بحث ہماری کتاب صوم میں یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل والقائل والشیخ والفاضلان لو افطرا لظلمت مہمت موجبت لظن دخول اللیل ظانا دخولہ من غیر مراعات۔ جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، بحث ہماری کتاب صوم میں چل رہی تھی اور عرض کیا تھا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن سے روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ 7 چیزیں تھیں، روزے دار کو اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا تھا؟ روکنا تھا۔ مثلا اکل و شرب و جماع وغیرہ 7 چیزیں تھیں۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اور انجام دیتا ہے تو اس پر قضا بھی تھا، کفارہ بھی تھا۔ ٹھیک ہے، 7 چیزیں تھیں جن سے روزے دار نے اپنے آپ کو دور رکھنا تھا۔ اگر وہ جان بوجھ کر ان کو انجام دے گا تو قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسرے درس جو میں یہ شروع کیا تھا کہ یہاں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ صرف قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ وہ موارد ہم پڑھتے آ رہے تھے اور ہم نے ایک مورد ان میں سارے بیان نہیں کرتا تاکہ مطلب کا ربط دے سکوں۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ جن میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تقریباً میرے خیال میں چوتھا تھا یہ بنتا تناول المفترہ من دون مراعات ممکنہ۔ تناول المفترہ یعنی جو روزے دار ہے وہ مفطر کو انجام دے بغیر تحقیق کیے، فجر کو بھی اور رات کو بھی۔ فجر کو یعنی سحری کھائے، تحقیق نہ کرے سحری کا ٹائم ختم ہوا ہے یا نہیں۔ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا جبکہ یہ کھاتا رہا۔ اسی طرح رات کو کیا کر دیا؟ افطار کر لیا۔ دن کو روزہ تھا نا، افطار کر لیا، تحقیق نہیں کی ٹائم ہوا ہے یا نہیں، اور بعد میں خطا ظاہر ہو گئی، بعد میں پتہ چلا ٹھیک ہے کہ ایسا کام ٹھیک نہیں تھا، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا تھا، بعد میں اس نے کھایا، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا تھا اور یہ جناب جو ہے پہلے اس نے افطار کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ رات کا استصحاب کرنے والا ہو یا چاہے یہ دن کا استصحاب کرنے والا ہو، یہ مورد تھا چوتھا تقریباً جن میں قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی پہ خصوصی توجہ دینا، میں آگے رابط دینے کے لیے یہ بات کی ہے۔ جہاں دوبارہ کہہ رہا ہوں، جہاں قضا ہے روزے میں، کفارہ نہیں ہے، ان میں سے چوتھا مورد یہ تھا، پہلے 3 میں نے شمار نہیں کیے، کہ روزے دار اگر افطار کرے بغیر تحقیق کیے، بغیر مراعات ممکنہ کے، فجر کو بھی افطار کرے اور رات کو بھی افطار کرے۔ فجر کو بھی افطار کرے کا مطلب ہے سحری کھاتا رہے، تحقیق نہ کرے کہ سحری کا ٹائم ابھی باقی ہے یا ختم ہو چکا ہے۔ رات کو افطار کرے یعنی افطاری کر لے۔ ٹھیک ہے، چاہے یہ بندہ رات کا استصحاب کرنے والا ہو یا دن کا استصحاب کرنے والا ہو، اس میں بھی بات کا فرق نہیں ہے۔ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اب آ جاؤ موجودہ بات پر، آج کی بات۔ وکیل والقائل والشیخ والفاضلان، کیل ہے اور اس کیل کا قائل شیخ طوسی ہے اور فاضلان ہیں۔ فاضلان سے مراد علامہ ہلی محقق ہلی ہیں۔ یہ بزرگان فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی افطار کرے
تاریکی کی بنا پر اندھیرا ہو گیا تھا اور اس نے یہ گمان کیا، ظن کیا کہ رات ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ افطار کر لے تاریکی کی بنا پر یہ گمان کرتے ہوئے کہ رات ہو گئی ہے، رات ہو گئی ہے، لیکن تحقیق نہیں کرتا، صرف اندھیرے کی بنا پر بھئی اب رات ہو گئی ہے افطار کرتا ہوں، افطار کر لیتا ہے، تو یہ جو بزرگان جن کا میں نے نام لیا ہے، آغا شیخ طوسی علامہ حلی اور محقق حلی فرماتے ہیں اس پر قضا نہیں ہے۔ کیل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی جو رات سمجھ کر اندھیرا ہو گیا اور اس نے یہ سمجھا کہ اب رات ہو چکی ہے لہذا افطار کر لیا، تحقیق نہ کی تو فرماتے ہیں اس پر قضا نہیں ہے، اس پر قضا نہیں ہے۔ ان کی دلیل جو ہے نا اخبار ہیں، اخبار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، پھر آگے ان کو رد کر دیتے ہیں کہ یہ اخبار کی دلالت قاصر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے کیونکہ اخبار کی دلالت کاملاً ٹھیک نہیں ہے لہذا مصنف نے کیل کی طرف نسبت دی ہے، اور کیل کی طرف کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قول ضعیف ہے۔ مصنف نے اسی وجہ سے کہا ہے کیلا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کیل کیا ہے جان ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی جگہ پر مصنف کا جو پہلے والا حکم تھا، ٹھیک ہے، جو آدمی افطار کرے سحری کے ٹائم بھی یا افطاری کے ٹائم بھی، ٹھیک ہے، اور بعد میں خطا ظاہر ہو جائے، تو یہ جو قول ہے پچھلے والا وہ یہاں اس جگہ کے اوپر تقاضا کرتا ہے، کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر قضا واجب ہے۔ کیل والے تو کہہ رہے ہیں نا کوئی بندہ افطاری کرے رات کی تاریکی سمجھ کر کہ رات ہو گئی ہے تو اس پر قضا نہیں ہے، لیکن مصنف کا پہلے والا قول کیا کہتا ہے کہ اس پر قضا واجب ہے، اس پر قضا واجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں ظاہر ہر دو قائل، کیونکہ کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں قضا واجب ہے اس جگہ پہ، اور کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں قضا واجب نہیں ہے۔ ظاہر ہر دو قائل یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہر دو قائل یہاں یہ ہے کہ کفارہ نہیں ہے مطلقاً، یعنی چاہے وہ مستصحب لیل ہے یا مستصحب نہار ہے، تحقیق ممکن ہے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان، توجہ فرمائیے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہاں کہنا کہ کفارہ نہیں ہے جب مراعات بھی ممکن ہو اور علم حاصل کرنے پر بھی قدرت ہو، اس قسم ثانی میں تو یہ مشکل ہے۔ قسم ثانی کون سا؟ جو مستصحب نہار ہے، ٹھیک ہے، جو افطاری نہیں کر رہا بندہ، پیچھے دن چل رہا تھا دن، اور یہ گمان کر کے کہ رات ہو گئی ہے افطار کر لیتا ہے، جبکہ استصحاب یہ کہتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی کیونکہ پیچھے دن چل رہا تھا۔ اس جگہ کے اوپر شہید ثانی فرماتے ہیں یہ کہنا کہ کفارہ نہیں ہے صرف قضا ہے، مشکل ہے۔ اس جگہ کے اوپر جو مستصحب نہار ہے، یعنی وہ آدمی جو افطاری کر رہا ہے جبکہ اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن بھی تھا اور قدرت بھی تھی کہ علم حاصل کرے اور اس نے نہیں کیا، تو اس جگہ کے اوپر افطاری کرنے والے پر جو مستصحب نہار ہے، جو پیچھے دن کا استصحاب کر سکتا ہے، اس صورت میں یہ کہنا کہ کفارہ نہیں ہے، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے، مشکل ہے۔ کفارہ ہے بلکہ اس پر، اس دوسری صورت میں کہنا کفارہ نہیں ہے، اس بات میں اشکال ہے۔ بلکہ شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں کیا ہے؟
کفارہ ہونا چاہیے، اس میں کہنا کہ کفارہ نہیں ہے، اس بات پر اشکال ہے، اس بات پر اشکال پایا جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی صورت تھی، پہلی صورت کون سی؟ وہ سحری والا بندہ جو کھاتا رہا اور تحقیق نہیں کی، اس میں شہید ثانی فرماتے ہیں خاص طور پر قضا واجب ہے۔ جب خطا ظاہر ہو جائے تو قضا واجب ہے۔ یعنی میں ایسے کہوں آپ کی خدمت میں، ایسے کہوں گا، وہ جو ہم نے ایک مورد پڑھا تھا کہ روزے دار تناول المفطر من دون مرات ممکن للفجر او اللیل، کہ وہ آدمی جو روزے دار ہے اور سحری کے ٹائم کھائے، تحقیق نہ کرے، کہے ابھی رات چل رہی ہے، تحقیق نہ کرے، ٹھیک ہے، اور بعد میں خطا ظاہر ہو جائے، یا وہ بندہ جو افطاری کر رہا ہے اور تحقیق نہیں کرتا، افطاری کا ٹائم نہیں ہوتا، ان دونوں صورتوں میں سحری والے اور افطاری والے بندے پر شہید اول نے کہا تھا صرف قضا ہے، صرف قضا ہے۔ تو عرض خدمت ہے یہاں یشکل میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو مستصحب لیل ہے، جو رات کا استصحاب کرنے والا ہے، یعنی سحری والا بندہ، اس پر قضا ہے۔ شہید ثانی کہتے ہیں اس پر صرف قضا ہے جب خطا ظاہر ہو جائے۔ لیکن وہ دوسرا جو افطاری والا ہے، جس کا پیچھے مستصحب نہار ہے، جو دن کا استصحاب کرنے والا ہے، یعنی افطاری والا بندہ، اس پر قضا کے علاوہ کفارہ بھی واجب ہے، کفارہ بھی اس پر واجب ہے، افطاری والے بندے پہ نا، ٹھیک۔ شہید ثانی کہتے ہیں کفارہ واجب ہے۔ شہید اول نے کہا تھا کہ سحری والا ہو یا افطاری والا ہو، اگر خطا ظاہر ہو جائے تو سحری افطاری والے دونوں پر شہید اول نے کہا تھا قضا واجب ہے۔ لیکن شہید ثانی آغا جان فرماتے ہیں سحری والے بندے پر قضا ہے اور افطاری والے بندے پر قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ یہ ایک مطلب ہے، آئیے اس کو پڑھتا ہوں، اور پھر دو وعلم ہیں، ایک وعلم پھر ایک اور وعلم، اس کا مطلب بھی بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وکیل والقائل والشیخ والفاضلان، کیل والقائل، اور اس کا قائل الشیخ توسی والفاضلان علامہ علی اور موقع کے لیے، لو افطر لظلمت مہمت موجبت لظن دخول اللیل، اگر کوئی آدمی افطار کرے لظلمت المہمہ، تاریکی جو موہمہ ہے، موجبت لظن جو موجب ظن ہے، ظن دخول لیل ہے، ظن کرتے ہوئے، دخولہ کہ رات داخل ہو گئی ہے، من غیر مراعات تحقیق کے بغیر، بل استنادن الی مجرد ظلمت المثیرۃ للظن، بلکہ نسبت دیتے ہوئے صرف تاریکی جو موجب ظن ہے اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے افطار کیا ہے، فلا قضا، پس قضا نہیں ہے۔ کیل کیا کہتی ہے؟ فلا قضا، قضا نہیں ہے۔ دلیل استنادن الی اخبار تقصر عن الدلالت مع تقصیرہ فی المراعات، نسبت دیتے ہوئے اخبار کی طرف جو دلالت سے کیا ہیں، اخبار قاصر ہیں، مع تقصیرہ فی المراعات، مع تقصیرہ جب کہ صائم نے تقصیر اور کوتاہی کی ہو، فی المراعات، مراعات یعنی تحقیق کرنے میں اس نے روزے دار نے کوتاہی بھی کی ہے، تحقیق نہیں کی، فَلِذَلِكَ نَسَبَهُ إِلَى الْكِيلِ، اسی بنا پر کیونکہ تحقیق نہیں کی، نَسَبَهُ مصنف نے کیل کی طرف نسبت دی ہے۔ وَاقْتَضَى حُکْمُهُ السَّابِقُ وُجُوبَ الْقَضَاء، مصنف کا پہلے والا حکم تقاضا کرتا ہے قضا واجب ہے، مَا عَدَمِ الْمُرَاعَات، جب اس نے رعایت اور تحقیق نہیں کی، وَإِنْ ظَنَّ، اگرچہ گمان بھی کرے، وَبِإِسْرَافِ الدُّرُوس، اور اسی حکم پر مصنف نے کتاب دروس میں تصریح کی ہے۔ وَظَاهِرُ الْقَائِلَيْنِ أَنَّهُ لَا كَفَارَةَ مُطْلَقًا، ظاہر ہر دو قائل، ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں قضا واجب ہے اور دوسرے وہ تھے جو کہتے ہیں قضا واجب نہیں ہے۔ ظاہر ہر دو قائل یہ ہے أَنَّهُ لَا كَفَارَةَ مُطْلَقًا، کفارہ نہیں ہے مطلقاً، چاہے مستصحب لیل ہے، مستصحب نہار ہے، مراد ممکن ہے، مراد ممکن نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے۔ شہید ثانی کا اشکال،
وَيُشْكِلْ عَدَمُ الْكَفَارَةِ مَعَ إِمْكَانِ الْمُرَاعَةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي، کفارہ کا نہ ہونا مشکل ہے جب مراعات اور تحقیق بھی ممکن ہے اور قدرت بھی ہو علم حاصل کرنے پر قسم ثانی میں۔ قسم ثانی کون سی؟ وہ یعنی وہ افطاری والا بندہ جو مستصحب نہار ہے، جو دن کا استصحاب کرنے والا ہے۔ قسم ثانی سے مراد افطاری کرنا، جس کے پیچھے مستصحب نہار ہے، دن کا استصحاب چل رہا ہے۔ کیوں اس میں کفارہ کا نہ ہونا مشکل ہے؟ یشکل عدم الکفارہ، کفارہ کا نہ ہونا مشکل ہے، بلکہ کفارہ واجب ہے۔ کفارہ کا نہ ہونا مشکل ہے کب؟ مع امکان المراد، جب تحقیق بھی ممکن ہو، والقدرت علی تحصیل العلم، اور علم حاصل کرنے پر قدرت بھی ہو، فی القسم ثانی، دوسری قسم میں، یعنی جو مستصحب نہار ہے، افطاری والا ہے، اس میں۔ کیوں؟ لتحریم تناول علی ھذا الوجہ، کیونکہ ھذا الوجہ اس صورت میں کھانا حرام ہے۔ ھذا الوجہ کا اشارہ کیا ہے، مع امکان المراد والقدرت علی تحصیل العلم، جب تحقیق ممکن بھی اور قدرت بھی ہے علم حاصل کرنے پر، اس صورت میں کھانا حرام ہے۔ ووقوعہ فی نہار یجب صومہ عمداً، توجہ کرو، ووقوعہ فی نہار، افطار دن میں واقع ہوا ہے، یجب صومہ، کہ جس میں روزہ رکھنا واجب تھا، عمداً، یہ ظرف ہے، وقوعہ عمداً، افطار واقع ہوا ہے عمداً، جان بوجھ کر واقع ہوا ہے۔ وذالک یقتضی بحسب اصول شریعت وجوب الکفارہ، ذالک یعنی یہ وقوع تناول جو دن میں ہوا ہے، یہ تقاضا کرتا ہے بحسب اصول شریعہ، اصول سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی اصل کی جمع ہے اور مراد یہاں دلیل ہے۔ بحسب اصول شریعہ یعنی ادلہ شریعہ کے روح سے کیا ہے؟ وجوب الکفارہ، کفارہ واجب ہے۔ ذالک یقتضی بحسب الاصول شریعہ وجوب الکفارہ، ذالک یعنی یہ تناول دن میں واقع ہونے کا تقاضا یہ ہے، حسب اصول شریعہ ادلہ شریعہ کے مطابق وجوب الکفارہ، کفارہ واجب ہے۔ بل ینبغی وجوبها وان لم یظہر الخطا، بل اوپر چلے گئے آگا، بل ینبغی وجوبها، بلکہ کفارہ واجب ہے، سزاوار ہے، ینبغی سزاوار ہے، وجوبها کفارہ کا واجب ہونا سزاوار ہے، وان لم یظہر الخطا، اگرچہ خطا ظاہر نہ بھی ہو، اگرچہ خطا ظاہر نہ بھی ہو، پھر بھی اس دوسری صورت میں نا شہید ثانی فرماتے ہیں کفارہ واجب ہے۔ بل استمر الاجتباع، بلکہ اشتباع باقی رہے، استمرار رہے، لأصالت عدم الدخول، چونکہ اصل عدم دخول اللیل ہے، کیونکہ پیچھے دن چل رہا تھا، اصل یہ تقاضا کرتی تھی کہ اب رات نہیں ہوئی، اصل یہ کہتی ہے کہ ابھی رات داخل نہیں ہوئی، اس نے جو افطار کیا کیوں کیا ٹھیک ہے، لأصالت عدم دخول، چونکہ اصل عدم دخول اللیل ہے، مع النہی عن الافطار، جبکہ نہیں بھی آئی ہے افطار کرنے سے منع تھا جب تک یقین نہیں ہو جاتا۔ وَأَمَّا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، لما پہلی قسم سے مراد بھلا آپ کیا سمجھیں بھلا جواب دو۔ پہلی قسم یعنی سحری کھانا، پہلی قسم یعنی وہ سحری والا بندہ جس کو میں دوسرے لفظوں میں کہوں وہ جو مستصحب لیل ہے، جو رات کا پیچھے استصحاب کرنے والا ہے، یعنی سحری والا بندہ، اس کی بات اب کر رہے ہیں۔ پیچھے ثانی میں افطاری والے کی بات کی ہے، اما فی القسم الاول، اما پہلی قسم جو سحری والا ہے، جو مستصحب لیل ہے، اس پر فوجوب القضاء خاصتاً، خاص طور پر قضا واجب ہے، مع ظہور الخطا، جب خطا ظاہر ہو جائے تو اس پر صرف قضا ہے۔ متوجہ وجوب القضاء متوجہ، وجوب قضا جو ہے اس پر متوجہ ہے، لتبین افطاری فی النہار، کیونکہ اس کا افطار دن میں ظاہر ہوا ہے، دن میں کھا بیٹھا یہ ٹائم ختم ہو چکا تھا۔ وللاخبار، اور اخبار بھی ہیں، لیکن لا کفارۃ علیہ، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے، علیہ کس پر؟ اس قسم اول والے پر، سحری والے پر کفارہ نہیں ہے۔ کیوں کفارہ نہیں؟ لجواز تناول حینئذ، کیونکہ اس کا کھانا جائز تھا، حینئذ اس پہلی صورت میں، حینئذ قسم اول والی صورت میں، پہلی صورت میں اس کا کھانا جائز تھا، بناء علی اصالت عدم دخول، بنا بر اس کے کہ اصل عدم دخول ہے،
روز ہے, نہار ہے, بنا بر اس کہ اصل عدم دخول ہے نہار ہے, کیونکہ پیچھے رات چل رہی تھی. استصحاب یہ بندہ کر سکتا تھا کہ بھئی پیچھے رات چل رہی ہے, شک کرے کہ ختم ہوا ہے ٹائم یا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, خصوصاً طالب علم ہو اور پیچھے رات چل رہی ہو, یقین سابق شک کے لائق استصحاب جاری کرے گا, ٹھیک ہے, کہے گا بسم اللہ کھاتا رہوں, بھئی استصحاب میری مدد کر رہا ہے, ٹھیک ہے. رات جو چل رہی ہے سحری کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں نا, بنا علی اصالت عدم دخول النہار, بنا بر اس کے کہ اصل عدم دخول ہے نہار ہے, نہار میں اضافہ کر رہا ہوں یعنی دن داخل نہیں ہوا ہے, لہذا اس کا کھانا جائز تھا. ولو لنس علی القضاء لامکن القول بعدمہ للاذن المذکور, اگر نس نہ ہوتی قضا پر تو ممکن تھا قول بعدم قضاء, ٹھیک ہے, یہ قول بھی ممکن تھا بعدم قضاء کہ قضا بھی نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, نس کہتی ہے قضا ہے, اگر نس نہ ہوتی تو ہم یہ کہہ دیتے کہ قضا بھی نہیں ہے اس صورت میں. تو اللہ ولو لنس علی القضاء لامکن القول بعدمہ, اگر نس قضا پر نہ ہوتی لامکن القول بعدمہ, تو قول بعدم قضا بھی ممکن تھا. کیوں؟ للاذن المذکور, اذن مذکور کی خاطر, کیونکہ اذن مذکور تھا. اذن مذکور کون سا ہے؟ کیونکہ پیچھے رات چل رہی تھی, اس کو کھانے کی اجازت تھی. اصل عدم دخول تھا دن, اصل یہ تھا کہ دن نہیں ہوا, اذن مذکور تھا, اس کو کھانے کی اجازت تھی. اما آگئے فخر وجدانی بزرگوار فرماتے ہیں, اور نزید والے نے بھی کہا ہے بعض نے, کہ یہاں اما وجوب الکفارتے کی بجائے نہ پیچھے ایک عدم ہونا چاہیے, وہ بہت مطلب واضح بات ہے. وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَارَ عَلَى الْقَوْلِ الْمَحْكِي فَأَوْضَحَ, یعنی انہوں نے فرمایا ہے کہ اس وجوب سے پیچھے ایک عدم ہے جو کہ مطلب ہے نہیں لگا ہوا, ساکت سمجھیں, گر چکا ہے, یہ جیسے بھی ہے بالآخر ایک عدم ہونا چاہیے. اما عدم وجوب الکفارہ علی القول المحکی, اما کفارہ کا واجب نہ ہونا بنا بر قول محکی. قول محکی کون تھا؟ شیخ و فاضل, جو کہتے تھے قضا بھی نہیں ہے, جو کہتے تھے قضا بھی نہیں ہے. جب قضا بھی نہیں ہے تو کفارہ پھر کیا ہوگا؟ واضح ہے کہ کفارہ بھی نہیں ہے, یعنی قول محکی کی بنا پر وہ لوگ جو کہتے ہیں قضا بھی نہیں ہے, بھائی جب قضا بھی نہیں ہے تو کفارہ بھی واضح ہے, اوضاح ہے. لہذا پیچھے اما کے نا, اما وجوب الکفارہ یعنی اما عدم وجوب الکفارۃ علی القول المحکی فاوضاح, اما عدم وجوب کفارہ بنا بر قول محکی, قول محکی شیخ و فاضل والا جو کہتے ہیں قضا بھی نہیں ہے, فاوضاح واضح تر ہے. وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی ھذا المسئلہ عبارات قاصرۃ عن تحقیق الحال. قد اتفق لکثیر من الاصحاب, بہت سے اصحاب کی اس مسئلے میں عبارات قاصر واقع ہوئی ہیں, عن تحقیق الحال, جو حال کی تحقیق کرنے سے قاصر ہیں, جداً قاصر ہیں. فتأملھا, پس تم ان میں کیا کرو, ان عبارتوں میں غور و فکر کرو, دوبارہ توجہ کرو. وقد اتفق لکثیر من الاصحاب فی ھذا المسئلہ عبارات قاصرۃ عن تحقیق الحال, بہت سے اصحاب کی اس مسئلے میں عبارات قاصر آئی ہیں جو کیا کرتی ہیں, شاباش, قاصر ہیں, ان تحقیق الحال جداً, حال کی تحقیق, حال جو مسئلے کا ہے اس کی تحقیق کرنے سے وہ قاصر ہیں. فتأملھا, پس ان میں تم کیا کرو, غور کرو. وعبارت المصنف ہونا جیدۃ لو لا اطلاق عدم الکفارہ, شہید ثانی فرماتے ہیں مصنف کی عبارت جو یہاں ہے نا وہ بڑی اچھی ہے, جید ہے. صرف ایک بات ہے, لو لا اطلاق عدم الکفارہ, اگر اطلاق عدم کفارہ نہ کہتے, اگر مطلق نہ کہتے کفارہ نہیں ہے. انہوں نے کہا نا تناول المفطر من دون مراد من الفجر او اللیل فاخطا سواء کان مستصحب اللیل او النہار, تو کہا صرف قضا ہے, صرف قضا ہے. مطلقاً کہا کفارہ واجب نہیں ہے, چاہے وہ بندہ سحری والا ہے یا یہ بندہ افطاری والا ہے, یہ نہیں مستصحب لیل ہے یا مستصحب نہار ہے,
मुसन्निफ ने पीछे अपनी इबारतों में कहा है कि कफारा नहीं है दोनों सूरतों में। कहते हैं यहाँ मुझे इश्काल है। शहीद सानी कहते हैं ये जो इतलाक कहा है ना, मुतलक कफारा नहीं है, यहाँ मुझे इश्काल है। और वो ये है कि सहरी वाले बंदे पर तो कफारा नहीं है, इफ्तारी वाले बंदे पर कफारा है, जैसा कि पीछे आपने देखा। फकत इतना, वरना इबारत बड़ी अच्छी है। वह इबारतुल मुसन्निफ होना जय्यदा, मुसन्निफ की यहाँ इबारत लूमा वाली जय्यद है। लौला इतलाक अदमुल कफारा, अगर इतलाक अदम कफारा ना हो तो, अगर इतलाक अदम कफारा, मुतलक अदम कफारा की बात ना करें, क्योंकि यहाँ का मुतलकन कफारा नहीं है, चाहे सहरी वाला है या इफ्तारी वाला है। ठीक है, इसमें इश्काल है इनको, क्योंकि शहीद सानी सहरी वाले पर जो है क्या करते हैं, कहते हैं कफारा नहीं है, इफ्तारी वाले पर वो क्या कर रहे हैं, कहते हैं कफारा है। लिहाजा ये बात लौला इतलाक अदमुल कफारा, अगर इतलाक अदम कफारा की बात ना होती, मुतलकन अगर अदम कफारा ना कहते, ठीक, बल्कि तफसील दे देते, जैसे शहीद कहते हैं, मैं कहता हूं शहीद सानी कि सहरी वाले बंदे पर जो मुस्तसब लैल है कफारा नहीं होना चाहिए, और मुस्तसब नहार जो इफ्तारी वाला उस पर कफारा होना चाहिए, तफसील देते तो बेहतर था। वह इबारतुल मुसन्निफ होना जय्यदा, मुसन्निफ की इबारत यहाँ जय्यद है। लौला इतलाक अदमुल कफारा, अगर इतलाक अदम कफारा की बात ना होती। अब जनाब अली यहाँ आप गौर फरमाइए, वो बात ये है कि वालम में एक मतलब बताया जा रहा है। आपकी तवज्जो से मतलब बड़ा मैं पानी पानी और हलवा हलवा कर दूंगा और मतलब बड़ा आसान हो जाएगा, फ़कत आपकी थोड़ी सी तवज्जो मतलूब है। वालम में क्या कह रहे हैं, शहीद फरमाते हैं कि मुसन्निफ ने यानी शहीद अव्वल ने जब कील को नकल किया है तो कहा लो अफ्तर अल जुल्मतिन मुहिमा अज़ानन, शहीद अव्वल ने कौल को नकल करते हुए वहम और जन को जमा किया है। तवज्जो, शहीद अव्वल ने कौल कील को जब नकल किया है तो वहम और जन को जमा किया है, आप देख सकते हैं। जबकि लुगतन और इस्तिलाहन दोनों में फर्क है। वहम एतिकाद मरजू को कहते हैं और जन एतिकाद राजिह को कहते हैं। ठीक है, मसलन 20% 100 में से 20% वहम होगा और 80-90% जो है ना जन होगा। जन एतिकाद राजी होता है, वहम एतिकाद मरजू होता है। और मुसन्निफ ने लौ अफ्तर अल जुल्मतिन मुहिमा आगे जानन, वहम और जन को शहीद अव्वल ने जमा किया है, जबकि लुगतन और इस्तिलाहन फर्क है। वहम और जन में फर्क है। वहम एतकाद मरजू है, जन एतकाद राजिह है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल भी यही है कि मुसन्निफ ने क्यों जमा किया है, जबकि वहम और जन में फर्क है। और उलमा फुकहा की इबारतों में भी हत्ता फर्क का पता चलता है। उलमा ने यह कहा है कि अगर कोई बंदा जुल्मत मुहिमा की बिना पर इफ्तार करता है, मुहिमा तारीकी जो मुहिमा है, तो उस पर कज़ा वाजिब है। ठीक है, लेकिन अगर उसको जन की बिना पर करता है तो उस पर कज़ा नहीं है। यानी जन वाले बंदे पर उलमा की इबारतों में आया है कज़ा नहीं है, वहम की सूरत में कज़ा है। तो हत्ता वहम और जन में उन्होंने भी फर्क रखा है। तो हमारा सवाल यह है भाइयों कि मुसन्निफ ने वहम और जन को जमा क्यों किया है, जमा की वजह क्या है जी, जबकि फर्क है, वहम और जन में फर्क है। ठीक है, सवाल मेरा क्लियर हुआ। तो जवाब अर्ज़ खिदमत जवाब ये है कि मुसन्निफ ने जो लुमा में वहम और जन को जमा किया है कौल नकल करते हुए, ठीक है, बताना ये चाहते हैं कि वहम से मुराद इन कायलीन की, शेख फाजिलान की मुराद जन है। अल्लाह अकबर।
مصنف نے جو وہم موہمہ اور ظن کو جمع کیا ہے، سوال میں نے کیا تھا کہ بھائی فرق ہے، وہم اور ہے ظن اور ہے، تو مصنف نے جمع کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے مصنف کے جمع کرنے کی؟ عرض خدمت کیا ہے حقیر فقیر سراپہ تقصیر نے اپنے بھائیوں عزیزوں کی خدمت میں کہ مصنف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بھائیوں ان قائلین کی مراد وہم سے مراد بھی ظن ہے، وہم سے مراد ان کی ظن ہے، وہم کوئی الگ نہیں، وہم سے مراد ان کی ظن نہیں ہے۔ اس بات کی خاطر انہوں نے دونوں کو جمع کیا ہے۔ قائلین اس قیل والوں کی مراد وہم سے مراد ظنی ہے، وہم سے مراد ظن ہی ہے۔ پھر آگا جان، اگر وہم سے مراد ظن ہے، توجہ کرنا، اگر وہم سے مراد ظن ہے تو پھر سوال ہو سکتا ہے پھر دونوں مسئلوں میں انہوں نے فرق کیوں کیا ہے جی؟ ظن کی صورت میں کہا ہے کہ روزہ فاسد نہیں ہے اگر کسی کو ظن ہو جاتا ہے، لیکن اگر افطار کرتا ہے ظلمت موہمہ کی بنا پر تو قضا ہے۔ وہم اور ظن میں جب علماء کی عبارتیں دیکھتے ہیں تو پھر ان میں فرق کیوں ہے؟ اگر وہم سے مرادی ظن ہے تو پھر ان میں فرق کیوں رکھا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، فرق کیوں رکھا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ممکن ہے ہم کہیں وہم جو ہے نا ظن کا پہلا مرتبہ ہے، ظن کے مراتب ہیں، اور ظن کا جو پہلا مرتبہ ہے، ظن کا پہلا مرتبہ، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وہم ظن کا پہلا مرتبہ ہے، اور امکان ہے ظن کا جو ابتدائی مرتبہ ہے پہلا جو کہ وہم ہے اس میں قضا ہو، اور ظن کا جو اوپر والے مراحل ہیں ان میں نہ ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہم سے مراد ظن ہے ہو سکتا ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ کرنا جی۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُصَنِّفَ نَقْلَ الْقَوْلِ الْمَذْكُورِ جَامِعًا بَيْنَ التَّوَهُمِ الدُّخُولِ بِالظُّلْمِ وَظَنِّهِ مَعَ أَنَّ الْمَشْهُورَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا أَنَّ الْوَهْمَ اعْتِقَادٌ مَرْجُوٌ وَرَاجِحُ ظَنٌ۔ آپ جان لیں کہ مصنف نے جو قول مذکور قول قیل والا نقل کیا ہے جامعاً جمع کیا ہے توہم دخول ظلمت کو، ٹھیک ہے، وَظَنِّهِ اور ظن لیل کو بھی ٹھیک جمع کیا ہے، مع ان المشہور لغتاً و اصطلاحاً، جبکہ مشہور لغتاً و اصطلاحاً کیا ہے؟ ان الوہم اعتقاد دو مرجو ہیں، وہم اعتقاد مرجو ہے، وراجح ظن اور اعتقاد راجی جو ہوتا ہے وہ ظن ہے۔ وعبارات وقت انه لو افطر لظلمت الموہم وجب القضاء ولو ظن لم یفطر لم یفسد صومہ۔ عباراتهم فقہا کی عبارتوں میں بھی واقع ہوا ہے انه لو افطر لظلمت الموہمہ، اگر وہ افطار کرے ظلمت اندھیرا جو موہمہ وہم ڈال رہا ہے وجب القضاء قضا واجب ہے۔ وَلَوْ ظَنَّ لَمْ يَفْطُرْ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ، اگر ظن کرے تو اس کا روزہ فاسد نہیں ہے۔ دیکھو عبارتوں میں بھی وہم اور ظن میں فرق آ گیا، اور ویسے فرق بھی ہے، ٹھیک ہو گئی۔ فَجَعَلُوا الظَّنَّ قَسِيمًا لِلْوَهْمِ، پس علماء نے ظن کو قسیم قرار دیا وہم کا، کہ وہم اور ہے ظن اور ہے، دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں قسیم ہے۔ تو مصنف نے جو جمع کی اس کی کیا وجہ ہے جی؟ شہید اول نے کہا لو افطر لظلمت موہم ظانا، شہید اول کے جمع کرنے کی وجہ بتا چکا ہوں۔ شہید اول نے یہ جمع اس لیے کیا ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ ان قائلین کی مراد وہم سے ظن ہے، وہم یعنی ظن۔ فَجَمْعُوا هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ فِي نَقْلِ كَلَامِهِمْ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْوَهْمِ فِي كَلَامِهِمْ أَيْضًا الظَّنُّ۔ فَجَمْعُوا هُنَا، مصنف نے ہونا لوما میں جمع کیا وہم اور ظن کو، فی نقل کلامہم، قائلین کے کلام کو نقل کرتے ہوئے، اشارۃ الی ان المراد من الوہم فی کلامہم ایضا ظن، ٹھیک ہے، اشارہ کرنے کے لیے کہ مراد وہم سے کلامہم، قائلین کے کلام میں وہم سے مراد بھی ظن ہے، وہم سے مراد بھی
زن ہے. اذ لا یجوز الافطار مع ظن عدم دخول قطعا، کیونکہ ظن عدم دخول کی صورت میں قطعاً افطار جائز نہیں ہے. واللازم منہ وجوب الکفارہ، اور ظن عدم دخول کی صورت کا لازمہ کفارہ واجب ہے. وَإِنَّمَا يُقْتَصَرُ عَلَى الْقَضَاءِ لَوْ حَصَلَ الظَّنُّ ثُمَّ ظَهَرَتِ الْمُخَالِفَةُ. قضا پر اکتفا کیا جاتا ہے اگر ظن حاصل ہو پھر مخالفت ظاہر ہو جائے. توجہ، وَإِطْلَاقُ الْوَهْمِ عَلَى الظَّنِّ صَحِيحٌ أَيْضًا. بھائی وہم کا اطلاق کرنا ظن پر یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، یہ نہ کہو کہ شہید اول نے وہم اور ظن کو جمع کیا. یہ کیوں کیا؟ وہم کا اطلاق کرنا ظن پر بھی صحیح ہے. یہ ہے، یہ کتاب الصلاۃ میں آپ دیکھیں کہتے وہم میں مراد ظن ہوتا ہے. ابھی مجھے وہ جلدی عبارت یاد نہیں آ رہی، کتاب الصلاۃ پہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹھیک ہے، خصوصاً وہ شکیات والا جو چیپٹر آتا ہے 7ویں فصل میرے خیال میں، اذا ذہبتا وہمکا، ٹھیک ہے، تو فبنا فلاں فلاں، تو اس میں وہم سے مراد ظن آیا ہے. ٹھیک ہے، اطلاق الوہم علی الظن صحیح ہونا ظن، وہم کا اطلاق کرنا ظن پر بھی صحیح ہے. کیوں؟ لأنه احد معنی ہے لغتاً، کیونکہ وہم جو ہے احد معنی ہے، ظن کے دو معنوں میں سے ایک ہے. وہم بھی ظن کے معنی میں سے ایک ہے لغتاً، لغت کے اعتبار سے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اب اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جی وہم کا اطلاق کرنا ظن پر بھی صحیح ہے. لیکن پھر سوال ہو سکتا ہے، سوال کہ پھر اگر وہم سے مراد ظن ہے تو علماء نے دو مسئلوں میں فرق کیوں کیا ہے؟ وہم کی صورت میں کہتے ہیں قضا ہے اور ظن کی صورت میں کہتے ہیں قضا نہیں ہے. وہ جو پیچھے پڑھ رہے تھے فرق کیوں ہے؟ لیکن یبقى فی کلام سوال الفرق بین مسئلتین، لیکن فقہا کے کلام میں دونوں مسئلوں کے درمیان کیا ہے؟ سوال الفرق، فرق کا سوال باقی ہے. لیکن یبقى، لیکن باقی ہے، فی کلامہم، فقہا کے کلام میں باقی ہے کیا؟ سوال الفرق بین المسلتین، دونوں مسئلوں کے درمیان فرق کرنے کا سوال باقی ہے. حیث حکموا مع الظن بأنہ لا افساد، کیونکہ انہوں نے حکم لگایا ظن کی صورت میں بأنہ لا افساد کہ روزہ فاسد نہیں ہے، الا مگر یہ کہ اس فرق کا جواب کیا دیں؟ الا ان یفرق بین مراتب الظن، مگر یہ کہ ظن کے مراتب کے درمیان فرق کیا جائے. فیراد من الوہم اول مراتبہ، پس وہم سے مراد اول مراتب ظن ہے. ظن کے مراتب ہیں، وہم ظن کا پہلا مرتبہ ہے. ومن الظن قوت رجحان، اور ظن سے مراد قوت رجحان ہے. وبہذا المعنی سر بعضهم، اور اسی معنی کی بعض نے تصریح کی ہے. توجہ کرنا، مصنف کی بعض تحقیقات میں وہم اور ظن کے درمیان ایک اور بھی فرق کیا گیا ہے. ایک تو ابھی جو پڑھا نا، مصنف کی بعض تحقیقات میں وہم اور ظن میں ایک فرق اور بھی آیا ہے. وہم کے بارے میں بتایا ہے مصنف نے، شہید اول نے دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا، لیکن ہمارے غیر شریعہ سے، ہمارے غیر شریعہ فاسق سے خبر دے دیتا ہے. مثلا یہ ہمارا غیر شریعہ ہے، خبر دینے والا عادل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی خبر کی بنا پر دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینے کا نام وہم ہے. اور ظن بھی ترجیح دینا ہے، دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہے، لیکن ہمارا شریعہ کے ذریعے ترجیح دینا ہے. ہمارا شریعہ یعنی دو نفر، دو آدمی عادل گواہی دے دیں تو اس بنا پر ترجیح دینا ہے. تو پس مطلب آگا، مطلب وہم اور ظن میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ وہم دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہمارے غیر شریعہ کی بنا پر، اور ظن دو طرفوں میں سے ایک طرف کو ترجیح دینا ہمارے شریعہ کی بنا پر ہے. یہ مصنف کی بعض تحقیقات ہیں. وفی بعض تحقیقات المصنف علی کلام من المراد من الوہم ترجیح احد الطرفین لامارۃ غیر شریعہ، مصنف کی بعض تحقیقات میں علی کلام قائلین کہ مراد وہم سے ترجیح احد الطرفین ہے، دو طرفوں میں ایک طرف کو ترجیح دینا ہے لامارۃ غیر شریعہ کے ذریعے.
ہمارے غیر شریعہ فرض کر لیں کوئی فاسق ہے، اس کی بات حجت تو نہیں ہے نا، ہمارے غیر شریعہ ہے. وَمِنَ الظَّنِّ تَرْجِیحُ لِأَمَارَةٍ شَرْعِیَّہ، اور ظن سے مراد جو ہے ہمارا شریعہ کی بنا پر ترجیح دینا ہے. فَشَرَّكَ بَيْنَهُمَا فِي الرُّجْحَانِ، پس یہ دونوں ظن اور وہم دونوں شریک ہے رجحان میں، دونوں میں رجحان ہے، دونوں میں رجحان پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے یہ دونوں شریک ہیں. وَفَرَّقَ بِمَا ذُكِرَ، پس جو فرق کیا ہے وہم اور ظن میں، بِمَا ذُكِرَ جو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک. وَفَرَّقَ بِمَا ذُكِرَ جو ذکر ہوا، فرق فرق جو کیا جو ذکر ہوا، وَهُوَ مَعَ غَرَابَتِهِ لَا وَهُوَ یہ فرق مَعَ غَرَابَتِهِ غریب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لا یتم یہ ٹھیک بھی نہیں ہے، یہ مکمل بھی نہیں ہے. غرابت کا مطلب یہ ہے یہ مانوس نہیں ہے، یہ فرق مانوس نہیں ہے، عجیب و غریب ہے. مَعَ غَرَابَتِهِ یعنی مانوس اور نہ ہونے کے ساتھ ساتھ، غرابت ہی مانوس نہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرق لا یتم مکمل بھی نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے. لأن الظن المجوز للافطار لا يفرق فيه بين الاسباب المسيرة له، کیونکہ ظن جو مجوز افطار ہے اس میں فرق نہیں ہے، فی اس ظن مجوز میں بین الاسباب المسیرہ لہو، وہ اسباب جو مسیرہ اور موجب ظن ہیں ان میں فرق نہیں ہے. چاہے اسباب ہوں ایسے جو ہمارے غیر شریعہ سے ہوں، چاہے ہمارے شریعہ کے ذریعے سے ہوں، ان میں فرق نہیں ہے. ظن جو موجب افطار ہے اس میں فرق نہیں ہے، اسباب جو موجب ظن ہیں. لأن الظن المجوز للافطار لا يفرق فيه بين الاسباب المسيرة له، کیونکہ ظن جو مجوز افطار ہے ان میں فرق نہیں ہے، ظن مجوز میں بین الاسباب المسیرہ یعنی جو موجب ظن ہیں. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَةِ جَمْعِ هُنَا بَيْنَ الْوَهْمِ وَالظَّنِّ تَفْسِيرًا لِقَوْلِهِمْ. توجہ، کہتے ہیں کہ مصنف نے دونوں کو جمع کیوں کیا، اس کا کیا فائدہ تھا، وہم اور ظن کا فائدہ کیا تھا جمع کرنے کا. وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ ہم نے ذکر کیا یہ بات لِلتَّنبِيهِ عَلَى فَائِدَةٍ تنبیہ کرنے کے لیے فائدہ پر، فائدۃ جمعہ ہونا بین الوہم والظن، وہم اور ظن کو جمع کرنے کا فائدہ ہے. تفسیراً لقولہم قول فقہا کی تفسیر کرنے کے لیے، تفسیراً لقولہم تفسیر کرنے کے لیے، لقولہم قول فقہا کی تفسیر کرنے کی خاطر. اچھا جی، یہ تھا جناب ایک وعلم، اللہ بھلا کرے آپ کا میرے بچے. ایک وعلم یہ تھا، وعلم ایک وعلم اور آ رہا ہے. اچھا بھلا اس وعلم سے مراد کیا ہوا، توجہ دوبارہ ایک 70 کا مطلب بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مصنف نے یعنی شہید اول نے کہا قیل لو افطر لظلمۃ مہمہ ظانن، وہم اور ظن کو جمع کیا. وعلم میں یہ کہنا چاہتے ہیں مصنف نے وہم اور ظن کو جمع کیا جبکہ وہم اور ظن میں فرق ہے. جواب مختصر یہ دیا ہم نے کہ وہم سے مراد ظن ہے، وہم سے مراد یہاں ظن ہے. جو قیلہ والے ہیں ان کی مراد وہم سے مراد ظن ہے. مصنف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہم سے مراد یہاں ظن ہے، اور وہم کا ظن پر اطلاق ہوا بھی ہے. لغوی طور پر ظن کا ایک معنی وہم بھی ہے، ظن کا ایک معنی وہم بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اس میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. تھوڑے تفصیل تھی لیکن خلاصہ اس کا یہ بنتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو وعلم اگلا ہے جی، اس وعلم میں کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن میں میرے خیال میں اس اگلے وعلم کو اگلے درس میں پیش کر دوں تو بہتر ہے. درس زیادہ طولانی ہو جائے گا اور مطلب ہے اچھی بات نہیں ہے. وعلم میں جب آپ نے عنوان دیکھنا ہے نا تو شہید اول کا نہیں ہوگا، جو شہید اول کی عبارت ہوتی ہے شہید ہے نا ثانی کی عبارت ہوگی. ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.